السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 162 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کلمہ مجازات یعنی کلمات مجازات اور ان کے معمول اور کلمات مجازات میں شرط و جزا کی صورتوں کے حوالے سے تفصیل سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَلِمُ الْمُجَازَاتِ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ لِسَبَبِيَّةِ الْأَوَّلِ وَمُسَبَّبِيَّةِ الثَّانِي ويسميان شرطا وجزاء، فإن كانا مضارعين أو الأول فالجزم، وإن كان الثاني فالوجهان، وإذا كان الجزاء ماضيا بغير قد لفظا أو معنى لم يجز الفاء، وإن كان مضارعا مثبتا أو منفية بلا فالوجہان وإلا فالفاء۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَكَلِمُ الْمُجَازَاتِ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، اور کلمہ مجازات دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، لِسَبَبِيَّةِ الْأَوَّلِ وَمُسَبَّبِيَّةِ الثَّانِي، پہلے فعل کے سبب اور دوسرے فعل کے مسبب ہونے کو بتانے کے لیے۔ وَيُسَمَّيَانِ شَرْطًا وَجَزَاءً، اور ان کو شرط و جزا کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَا مُضَارِعَيْنِ أَوِ الْأَوَّلُ فَالْجَزْمُ، پس اگر شرط و جزا دونوں یا اول یعنی شرط فعل مضارع ہو تو جزم دینا واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْوَجْهَانِ، اگر دوسرا یعنی جزا فعل مضارع ہو تو وہاں دو صورتیں جائز ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَفْظًا أَوْ مَعْنًا، اور جب جزا فعل ماضی بغیر قد کے ہو، خواہ ماضی لفظاً ہو یا معناً ہو، تو فا لانا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا بِلَا، اور اگر جزا فعل مضارع مثبت جب فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، فالوجہان، تو وہاں دو صورتیں جائز ہیں۔ وَإِلَّا فَالْفَاء، ورنہ فا کا لانا ضروری ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات اسماء شرط اور ان کے معمول کے حوالے سے، دوسری بات کلمات مجازات میں شرط و جزا کی 4 صورتیں، اور تیسری بات جزا پر فا کہاں داخل کریں گے کہاں نہیں۔ وَكَلِمُ الْمُجَازَاتِ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ لِسَبَبِيَّةِ الْأَوَّلِ وَمُسَبَّبِيَّةِ الثَّانِي۔ آپ کو معلوم ہے حروف شرط اور اسماء شرط 2 جملے پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ شرط ہوتا ہے، دوسرا جملہ جزا ہوتا ہے، تو دوسرے کے لیے پہلا جملہ سبب بنتا ہے۔ اسی کو صاحب قافیہ رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں، تو کلمات مجاز 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلا جملہ یہ بتانے کے لیے کہ پہلا جملہ سبب ہے اور دوسرا مسبب ہے، اور پہلے والے کو شرط اور دوسرے والے کو جزا کہتے ہیں۔ اور فَإِنْ كَانَا مُضَارِعَيْنِ، یہاں سے صاحب قافیہ رحمہ اللہ کلمات شرط کا عمل بیان فرما رہے ہیں۔ کلمات شرط فعل مضارع میں 2 طرح کا عمل کرتے ہیں، ایک عمل لفظی
اور دوسرا امر معنوی۔ امر لفظی یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور اگر اس کے آخر میں حرف علت یا نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ اور معنوی عمل یہ ہے، یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کلمات مجاز کی شرط و جزا کی 4 صورتیں ہیں، ان کو صاحب قافیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے فَإِنْ كَانَ مُضَارِعَيْنِ أَوِ الْأَوَّلُ فَالْجَزْمُ۔ پہلی 2 صورتیں یہ ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہوں اور تو شرط و جزا دونوں میں جزم لانا واجب ہے، جیسے ان تکرمنی اکرم کا۔ دوسری صورت یہ ہے اگر شرط فعل مضارع ہو اور جزا فعل ماضی ہو تو صرف شرط میں جزم لانا واجب ہے، جزا میں جزم لانا جائز نہیں ہے، جیسے ان تضرب ضربتک۔ اور تیسری صورت یہ ہے اگر شرط فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو تو وہاں 2 صورتیں جائز ہیں، جزا میں جزم بھی لا سکتے ہیں اور رفع بھی لا سکتے ہیں۔ اسی کو صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے یوں فرمایا وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْوَجْهَانِ، جیسے ان جیتنی اکرم کا اور اکرمو کا دونوں کہہ سکتے ہیں۔ جیتنی فعل ماضی ہے، اور جب فعل ماضی ہے تو فعل ماضی کو تو جزم نہیں دے سکتے، اور فعل مضارع کو جزم دے سکتے ہیں اور رفع بھی لا سکتے ہیں۔ مجزوم پڑھنا تو اس لیے جائز ہے کہ یہ فعل مضارع معرب ہے، اور کلمات جوازم بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اسے عمل کرنے سے روکنے والی کوئی چیز یا کوئی معنی وجوبی نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو مجزوم پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور مرفوع پڑھنا اس لیے جائز ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمات مجازات یا کلمات شرط اور فعل مضارع کے درمیان میں ایک اجنبی کا فاصلہ آ گیا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ فعل جو حرف شرط کے ساتھ متصل ہے، جب حرف شرط نے اس میں عمل نہیں کیا تو جزا میں بھی عمل نہیں کرے گا۔ اسی کو صاحب قافیہ نے یوں فرمایا فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْوَجْهَانِ۔ چوتھی صورت یہ ہے وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ۔ اگر شرط اور جزا دونوں فعل ماضی ہو تو کلمات شرط ان میں لفظاً کوئی عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ فعل ماضی مبنی الاصل ہونے کی وجہ سے اعراب کا محل نہیں، البتہ معنی عمل کرتے ہیں، یعنی فعل ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں، جیسے ان ضربت ضربتو، اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ جب اذا کان الجزاء ماضیا، جزا جملہ ہوتی ہے اور جملہ بذات خود مستقل ہوتا ہے، ما قبل اور ما بعد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ شرط اور جزا میں باہم تعلق و ربط ہوتا ہے، اس لیے ان مواقع میں جہاں کلمات شرط کا اثر لفظاً یا معناً کامل طور پر نہ پایا جائے تو جزا میں فا کو لایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے صاحب قافیہ رحمہ اللہ جزا میں فا کے لانے اور نہ لانے کے مواقع بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ فِعْلًا مَاضِيًا، اگر جزا فعل ماضی مثبت ہو اور بغیر قد کے ہو تو جزا میں فا کا لانا جائز نہیں، خواہ فعل ماضی بغیر قد لفظاً ہو، جیسے ان اکرمتنی اکرمتک، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یا فعل ماضی بغیر قد کے معنی ہو، کہ بغیر قد کے ہو معنن ہو، جیسے ان ضربتنی لم اضرب کا، لم اضرب کا معنن فعل ماضی ہے، اس لیے لم فعل مضارع پہ داخل ہو کر اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔
اسی طرح اگر جزا کوئی ایسا جملہ ہو جس کے شروع میں حمزہ استفہام ہو تو وہاں بھی جزا میں فا کا لانا جائز نہیں ہے، جیسے ان جئتو کا اتکرمونی، اگر میں تیرے پاس آؤں گا تو کیا تو میرا اکرام کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا، اگر جزا فعل مضارع مثبت ہو یا فعل مضارع منفی ہو لا کے ساتھ تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ فا کو نہ لانا، جیسے ان تضربنی اضرب کا، اور نمبر دو فا کو لانا، جیسے ان تضربنی فاضرب کا۔ فعل مضارع مثبت میں فا کو لانا اور نہ لانا اس وقت جائز ہے جبکہ اس پر سین یا سوفہ داخل نہ ہو۔ اگر اس پر سین یا سوفہ داخل ہو تو اس صورت میں اس پر فا کا لانا واجب ہوگا، جیسے وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تعاثرتم فَسَتُرْضِعُ، تو ترضع جزا ہے، اس پر سین داخل ہے تو یہاں فا کو لایا گیا۔ وَإِلَّا فَالْفَاءُ، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ ان مواقع کو بیان فرما رہے ہیں جہاں جزا میں فا کو لانا واجب ہے۔ فرماتے ہیں اگر مذکورہ دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو، یعنی جزا نہ تو فعل ماضی مثبت بغیر قد کے ہو اور نہ فعل مضارع مثبت یا فعل مضارع منفی لا کے ساتھ ہو، تو وہاں جزا میں فا کا لانا واجب ہے، اور ایسا 8 صورتوں میں ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے جزا فعل ماضی ہو قد کے ساتھ ہو، خواہ قد لفظوں میں ہو یا مقدر ہو، جیسے کہ ان یسرق فقد سرق خلّ من قبل۔ دوسری کی مثال وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اس مثال میں صدقت جزا میں فا کو لایا گیا اس لیے کہ اس سے پہلے قد مقدر ہے، اس کی اصل فقط صدقت ہے۔ دوسری مثال جزا فعل مضارع منفی ہو لیکن لا و لم کے ساتھ نہ ہو بلکہ ما لن یا ان نافیہ کے ساتھ ہو، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر جزا فعل مضارع منفی ان نافیہ کے ساتھ ہو اور شرط کے شروع میں اذا شرطیہ ہو تو وہاں جزا میں فا کا لانا اور نہ لانا دونوں صورتیں جائز ہیں، اور جزا میں فا کا لانا اس وقت واجب ہوگا جبکہ جملہ شرطیہ کے شروع میں اذا کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ شرط ہو۔ تیسری صورت یہ ہے جزا جملہ اسمیہ ہو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فا لایا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے جزا جملہ انشائیہ ہو، خواہ امر ہو اور نہیں ہو۔ امر کی مثال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی جزا ہے، فا لایا گیا۔ اور نہیں کی مثال جیسے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ۔ یا امر و نہیں کے علاوہ استفہام، تمنی، ترجی، دعا، افعال مقاربہ، افعال مد اور ضم ہو، وہاں بھی فا کو لایا جائے گا۔ استفہام کی مثال ان ترکتنا فمن یرحمنا، ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ جزا ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کا فعل جامد ہو، جیسے ان یطلق لسانہ یضم الناس فلیس لہ مانع عن السنتہم۔ اس مثال میں فلیس لہ جملہ فعلیہ جزا ہے اور اس پر فا کو لایا گیا ہے اس لیے کہ اس کا فعل لیسا جامد ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ جزا فعل مضارع مثبت سین یا سوفہ کے ساتھ ہو، جیسے وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سوف آ گیا۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ جزا کے شروع میں کوئی ایسا کلمہ ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہو، مثلا رب ہو، کأن، ان اور کلمات شرط وغیرہ ہو۔
جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من قاتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. اور 8ویں سورج یہ ہے کہ جزا فعل ماضی منفی ما یا لا کے ساتھ ہو، جیسے ان زرتنی فما اہنتک، ان ضربتنی فلا اضربک. ان تمام صورتوں میں فا کا لانا واجب ہے. یہاں تک آج کا سبق تھا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.